ناشکری یہ وہ بیماری ہے جو انسان کی دل سے سکون، زبان سے دعا اور آنکھوں سے روشنی چھین لیتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور سب سے پہلے ناشکری کرنے والا ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی، مقام دیا، فرشتوں کے درمیان کھڑا کیا، مگر جب آزمائش آئی تو اس نے جھکنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ دیکھو یہ ناشکری نہیں تو وہ اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا مگر وہ اپنی انا، اپنے حسد اور اپنے غرور میں آ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے نہ صرف ناشکری کی بلکہ اللہ کو بلیم بھی کیا۔ یہی ناشکری کی انتہا ہے جب بندہ اپنی غلطی کا بوجھ بھی اللہ پر ڈال لے، اور آج یہی ناشکری ہمارے دلوں میں سرایت کر گئی ہے۔ ہمیں کھانا ملتا ہے مگر شکوہ کرتے ہیں کہ اچھا نہیں، ہمیں گھر ملتا ہے مگر شکایت کرتے ہیں کہ چھوٹا ہے، ہمیں روزی ملتی ہے مگر کہتے ہیں کہ کم ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیوں دل سے سکون چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے، لیکن انسان ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ اس پر رہتی ہے جو نہیں ملا، نہ کہ اس پر جو مل چکا ہے، اور یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تم شکوے میں لگے رہو، شکریہ کو بھول جاؤ اور دل کے اندر ناشکری کے بیج بو دو۔ دیکھو مہنگائی بہت ہے، مشکلات بہت ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن کیا شکایتیں کرنے سے یہ سب ختم ہو جائے گی؟ نہیں، الٹا یہ تمہارے دل کو ناشکری کے اندھیرے میں ڈال دیں گی۔ اس کا سمپل سلوشن یہ ہے، جہاں شکایت لگنے لگے وہاں شکر ادا کرو۔ کسی چیز کی کمی دیکھو تو کہو الحمدللہ، جو ملا وہ بہت ہے۔ کسی کی نعمت دیکھو تو کہو ماشاءاللہ، اللہ اسے اور دے اور مجھے بھی عطا کرے۔ جب کوئی تمہیں کچھ دے فوراً کہو جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور جب تمہیں کوئی سراہتا ہے تو مسکرا کر کہو الحمدللہ۔ مسکراہٹ بھی شکر کی ایک شکل ہے۔ جب تم مسکراتے ہو تم دراصل کہہ رہے ہوتے ہو میرے رب میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں تیری دی ہوئی ہر چیز پر شکر گزار ہوں۔ یاد رکھو ناشکری انسان کو جہنم کے دروازے تک لے جاتا ہے، اور شکر انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا مسکراتے رہو، شکر ادا کرتے رہو، اور اپنے دل کی جنگ میں شیطان کو ہرا دو، کیونکہ جو دل شکر میں رہتا ہے وہ کبھی فکر میں نہیں ڈوبتا۔